مروان برغوثی جو ہیں انہیں فلسطین کے اندر انہیں وہاں کا نیلسن منڈیلا کہا جاتا ہے، اور 39 سال ہو گئے ڈیٹین ہیں، یہ جیل کے اندر ہیں۔ جب قیدیوں کا تبادلہ ہوگا تو یہ بھی واپس آئیں گے فلسطین میں، اور ان کا مقام اور امپیکٹ یہ ہے کہ نتن یاہو کا جو قومی سلامتی کا وزیر ہے، جو وزیر داخلہ وہاں ہوتا ہے، وہ جیل میں کچھ دن پہلے انہیں ملنے گئے اور کہا کہ قبر کی زندگی آپ پر ہم تنگ کر دیں گے۔ تو برغوثی نے کہا کہ آپ یہ دیکھیے کہ فلسطین کی جو مزاحمت کی تحریک ہے وہ 1 انچ بھی اس میں کوئی کمی واقع ہوئی، وہ اسی آب و تاب سے، بلکہ وہ اپنی آخری منازل طے کر رہی ہے۔ یہ ان کے لفظ تھے، اور ان قیدیوں کے تبادلے میں وہ بھی جو ہیں وہ فلسطین واپس آئیں گے، جن کا امپیکٹ پوری دنیا میں ہے اور جن سے اسرائیل جو ہے وہ لرزاں ہے۔ یہ ایک تو صورتحال ہے۔ دوسرا، 8 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل سے کہا تھا کہ آپ ہم سے قیدی واپس نہیں لے سکیں گے، آپ کو ہمارے ساتھ ڈیل کرنی پڑے گی۔ تو شرم الشیخ میں یہی پھر ہوا۔ اس سے پہلے دوحہ میں مذاکرات شروع ہوئے، اسرائیل نے وہ سبوتاژ کر دیے، اور اب وہ شرم الشیخ میں جو ہے سلسلہ شروع ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ڈاکٹر شوذب عسکری پاکستان کا بڑا نامور انٹرنیشنل امور کو سمجھنے والے ڈاکٹر ہیں، تو ان سے ہم نے یہی پوچھا کہ آپ اس پہ گائیڈ کیجئے کہ کیا صورتحال ہے۔ تو ان کا یہ ماننا ہے کہ آپ اگر اسکائی پہ ہوں اور ورلڈ کو دیکھ رہے ہوں، تاکہ آپ بڑی کلیئرٹی سے ہر فریق کو، ہر آبجیکٹ کو، ہر ریزسٹنس کو، ہر مزاحمت کو دیکھ سکیں، تو ان کا کہنا تھا کہ جان جے شمر جو ہیں 80 سالہ امریکن، اور سب سے بڑھ کر ان کی انٹرنیشنل کتابیں ہی نہیں ہیں، جوش لابی لے لیں آپ، یا اس کے علاوہ انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ کتاب لکھی وہ ان کی دی اسرائیلی لابی اینڈ فار US فارن پالیسی، یہ بھی ان کی بڑی امپورٹنٹ، اور سب سے بڑھ کر ان کی جو تھیریز ہیں کتابوں کے ساتھ ساتھ وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ تھیوری آف اوفینس ریئلزم، جو طاقت کے توازن کے اوپر ان کی تھیری ہے کہ انٹرنیشنل پاورز کا توازن اور یہ سارا سلسلہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے آخری لمحات سے گزر رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جس پستی کا اسے مورلی سامنا ہے، ایتھیکلی گراؤنڈ پر سامنا ہے، فائنینشیل گراؤنڈ پر سامنا ہے، ورلڈ میں ایسا نہیں کبھی ہوا۔ ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ ترین بات ہے۔ دوسری بات، جو 62% یوتھ ہے وہ اب اسرائیل کو نہیں تسلیم کر رہی، نہ اسے مان رہی ہے، بلکہ اسے یہ ایگزیکٹلی پتہ چل چکا ہے کہ وہاں جینوسائیڈل اینٹی جو ہے وہ بیسیکلی کون ہے، جو کیمرے کے لینس سے اب نظر آ چکا ہے، جو مائکرو فون کے ذریعے نظر آ چکا ہے۔ چونکہ آپ اگر مہدی حسن صاحب کو سنیں، جو ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں پوری ورلڈ کے، وہ بتاتے ہیں کہ 270 لوگوں کو جو جرنلسٹ تھے انہیں کولیٹرل ڈیمیج کے طور پر وہ شہید نہیں ہوئے، بلکہ انہیں ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا، اپنے فیملی کے اندر شہید کیا گیا، چوک چوراہوں میں شہید کیا گیا، سٹریٹس کے اندر مارا گیا، ان کو اپنے گھروں کے اندر مارا گیا۔ اور ان کا یہ ماننا تھا کہ ویسٹرن میڈیا نے جو منافقانہ رول پلے کیا، وہ کہتا ہے غزہ میں کوئی صحافی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس ورلڈ میں سب سے دلیر صحافی وہ ہیں جو غزہ میں پائے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ نے عراق وار دیکھی ہے، ورلڈ وار 2 دیکھی ہے، 1 دیکھی ہے، ان سارے کولیکٹیولی اگر کمبائن بھی کریں تو 270 کا فگر آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ جہاں صحافیوں کو، اور وجہ وہ یہ صرف بتاتے ہیں کہ مائکرو فون اور کیمرے کو اسرائیل جو ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا، اس کے بس میں نہیں کہ وہ اس کو افورڈ کر سکے۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسرا، ورلڈ تبدیل کیسے ہوا ہے بیسیکلی، آپ دیکھیں کہ فار رائٹ جو ہے کرسچنز کے لیے جو بہت بڑی لابی ہے امریکہ کے اندر، اس کو جو آپ کے ٹکر کارلسن ہیں وہ اب جینوسائیڈل اینٹی اسے ماننا شروع ہو گئے۔ اتنا بڑا تبدیلی تو پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد آپ مورگن دیکھ لیں، ان کا بھی یہی صورتحال۔ تو اتنے ورلڈ وائڈ تبدیلی آپ کو نظر آئی کہ یہ شرم الشیخ کا معاہدہ جو ہے یہ تو چلیں ابھی شروعات ہیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اصل نقطہ تو وہی ہے کہ وہ حماس سے یہ کہیں گے کہ آپ ہتھیار چھوڑ دیں، تو حماس انٹرنیشنل جریدوں میں بھی یہ بات کر چکا ہے اور یہ بتا بھی چکا ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہوگا، کیونکہ مزاحمتی تحریکیں جتنی ہوتی ہیں وہ جب تک آزادی حاصل نہیں کر لیتی وہ اپنا سرنڈر نہیں کر پاتی۔ اس کی تو انہوں نے مثالیں دیں اچھی خاصی ایگزامپلز کے ساتھ، یہ ساری چیزیں واضح کی۔ پھر آپ ہولوکاسٹ دیکھ لیں، جب 1941 سے 1945 تک جب یہودی قتل کیے گئے تو وہ سارے یورپ میں اگر قتل ہوئے تو یہود مخالف جو معاملہ تھا وہ تو یورپ کا معاملہ تھا، اور اسی گلٹ میں تو یورپ ساتھ ہے نتن یاہو کے،
اور اس میں بھی اب تبدیلیاں آ رہی ہیں بڑے پیمانے پر. بہت ساری وہ ساری اینٹیں وہ ساری بنیادیں جو ہیں کھسک چکی ہیں. چونکہ ایران کی تہذیب تو 4,500 سال پرانی ہے, تو اس میں تو بہت سارے یہودی بستے تھے باقی علاقوں میں بھی, عراق میں بھی, شام میں بھی, دیگر علاقوں میں. وہاں تو ایسا کبھی نہیں ہوا, تو اسی گلڈ میں یہ لوگ سارے جو ہیں وہ کر رہے تھے. دوسرا جو سب سے بڑا المیہ ہے, جو شاید اپنے ویورز کو بتاتے ہوئے بھی بڑا دل گردے کا کام چاہیے, کہ 36,000 بچوں کو جو قتل کیا گیا, شیرخوار بچوں کو قتل کیا گیا, اس میں انہیں شہید جب کیا گیا ان بچوں کو, تو جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ فن گیم کے طور پر اسے ٹریٹ کرتے ہیں, اور بچوں کے نازک اعضاء پر مارنا, ان کی آنکھوں پہ, ان کے چہروں پہ مارنا, یہ ان کے لیے فن ہے. تو اتنا بڑا المیہ جنم جو لے چکا ہے, تو اس کی بنیادوں میں کتنی بڑی نفرت ہے. اور اسرائیل اس واقعے اور ان حماقتوں اور اس درندگی کے بعد نارمل زندگی وہ کیسے گزارے گا؟ کیونکہ جو ہارورڈ یونیورسٹی ہے وہ امریکہ کے سامنے ہی کھڑی ہے. امریکہ اگر کہتا ہے کہ میک دی امریکہ گریٹ اگین, تو وہ کہتے ہیں وائی اسرائیل, پھر اسرائیل کے بل بوتے پہ آپ یہ سارا کیوں کر رہے ہیں؟ اور اب انٹرنیشنلی بھی آپ UN میں دیکھ لیں تو امریکہ کے علاوہ کسی کی حمایت انہیں حاصل نہیں ہے. سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے, ایک بات. دوسرا, فریڈم جو فلوٹیلا تھا, گلوبل فلوٹیلا سے جو لوگ ایکٹیوسٹ گرفتار کیے گئے, اس میں جن لوگوں کو پکڑا گیا, وہاں سے جو رپورٹنگ ہوئی, الجزیرہ نے اس پہ رپورٹ کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ مین ہینڈلنگ کی گئی اور بڑے برے طریقے سے انہیں رکھا گیا, جانور سے بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, اور 5-5 گھنٹے تک انہیں جو ہے وہ ہتھکڑیاں لگا کر, ان کے بیک پہ ہتھکڑیاں لگا کر, یعنی کہ بازوؤں کو پیچھے باندھنا, اور کھانا ادھر نہیں, فوڈ کسی طرح کا, کوئی دوائی نہیں ادھر. اور پھر 3 میٹرز رپورٹ کیا الجزیرہ نے, 3 میٹرز اور 3.3 میٹرز کی اکوموڈیشن ہے, جہاں آپ نہ لیٹ سکتے ہیں نہ کھڑے رہ سکتے ہیں, جھک کے آپ کو پوسچر بنا کے تو آپ کا گزارا ہو سکتا ہے. یہ سلوک ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو آپ کے ایڈ سیکرز ہیں بیسیکلی, جو وہاں جا کے آپ کی ان لوگوں کو جہاں بھوک کا قحط ہے, جہاں افلاس ہے اس وقت, غربت کی انتہا ہے, جہاں ہر طرف. اور سب سے بڑھ کر امریکہ کے جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو, انہوں نے بھی انٹرویو دیا لیٹسٹ, تو انہوں نے کہا کہ آپ جب تک بمباری نہیں روکیں گے تو اس کے دوران کس طریقے سے پریزنرز جو ہیں وہ باہر آ سکتے ہیں, اور ایکسچینج آف پریزنرز بیسیکلی کیسے ہوگا. اور ٹرمپ جو ہیں وہ بیسیکلی چاہتے ہیں کہ انہیں نوبل پیس پرائز ملے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ امن کا انہیں ایوارڈ دیا جائے, کیونکہ ان کا پرسنالٹی کلیش براک اوباما کے ساتھ ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے, سب سے امپورٹنٹ, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ یہ ہے کہ 15 اکتوبر ہے لاسٹ ڈیٹ نومینیز کے لیے, کہ آپ نے جہاں بھیجنا ہوتا ہے اور انٹرنیشنلی اپلائی کرنا ہوتا ہے پیس پرائز کے لیے, امن کے ایوارڈ کے لیے. تو وہ بھی سارا سلسلہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ ساری سچویشن بنتی ہے. اس ساری سچویشن کے اندر شرم الشیخ کے جو معاہدے ہیں, جو نیگوشیٹ ہو رہا ہے, وہ کیا رنگ لائے گا, کیا صورتحال بنے گی, یہ آنے والے دنوں میں مزید آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.